السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں رکھے، اپنی رحمتوں میں عافیت سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مسلم ڈی این اے کے حوالے سے آج ہمارا یہ 7واں موڈیول ہے، اور آج بھی ہم بات کریں گے سیلف امپروومنٹ کے حوالے سے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں ہمیشہ اپنی امپروومنٹ کی ضرورت رہتی ہے، اور خاص طور پر اخلاق کا میدان ایسا ہے جہاں انسان کو ایکسیلنس کی طرف سفر کرنا چاہیے۔ ہم دیکھ رہے تھے مورل ڈیولپمنٹ کو، اور آج ہم پہلے بات کریں گے عدل پر۔ مومن کے اخلاق کی ایک نمایاں خوبی عدل ہوتا ہے۔ جب بھی اس کو کسی معاملے میں یا کسی شخص کے بارے میں اپنی رائے یا فیصلہ سنانا پڑے، وہ عدل سے کام لیتا ہے، اور اس سے قطع نظر کے حالات کیسے ہیں، اس کا فیصلہ غیر جانبدارانہ، ذاتی پسند اور ناپسند سے بالا تر اور ظلم و ستم سے پاک ہوتا ہے۔ کسی کی محبت اور نفرت اسے عدل و انصاف سے نہیں ہٹاتی۔ اسلامی معاشرہ کو اسی بے لاگ عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے رہو، اور کسی خاص قوم کی عداوت تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ تم عدل نہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کیا کرو، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری اطلاع رکھتا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم کا لفظ آتا ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناحق سلوک کرنے کو، کسی کے حق کو ضبط کرنا یا کسی کا حق دوسرے کو دے دینا۔ لغوی اصطلاح میں کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اس کے اصل مقام کی بجائے کسی دوسری جگہ پر رکھنا۔ اسی طرح ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کو عدل کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلقین کی ہے کہ ہم عدل کریں، ظلم نہ کریں۔ تو جس طرح عدل کا دائرہ بہت وسیع ہے، اسی طرح ظلم کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ حقوق کا دائرہ جتنا وسیع ہے، عدل و انصاف کا دائرہ بھی اتنا ہی وسیع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے، مخلوق میں سب سے بڑے عادل تھے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر غنیمت کا زیادہ مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یہ مال بہت سی قسموں میں تھا، جس میں بکریاں، اونٹ، سونا، چاندی، دیگر بہت سا سامان تھا۔ رسول اللہ نے یہ مال مجاہدین میں تقسیم کیا، لیکن جو نئے نئے مسلمان ہونے والے عرب قبیلوں کے سردار تھے، ان کو زیادہ دیا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا جائے، اور یہ کہ وہ اپنے قبیلوں کے سردار تھے، اسلام کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اس پر ایک آدمی ذوالخویسرہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ منافقین میں سے تھا، اس نے اعتراض کر دیا کہ اس تقسیم میں تو عدل کا لحاظ نہیں رکھا گیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ضرورت کے پیش نظر مصلحتاً یہ تقسیم فرمائی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ تو عدل میں ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ظلم نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون ظلم کر سکتا ہے؟ ہمارے ہاں ظلم کے معنی محدود ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کے معنی لیے جاتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وسیع مفہوم میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کیا ہے؟ قرآن حکیم میں جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو ملنے نہ دیا ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پر ہوں گے۔ یعنی ایمان کے ساتھ اگر ظلم مل جل گیا تو پھر امن اور ہدایت نہیں ہے، اور اگر ظلم کا اختلاط نہیں تو پھر نجات بھی ہے اور ہدایت بھی۔ تو ایمان کی قبولیت کی شرط یہ قرار پائی کہ ایمان کے ساتھ ظلم شامل نہ ہونے پائے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت سخت شرط ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں ظلم کا عام مفہوم تھا۔ وہ سمجھے کہ اس آیت سے گھر کے افراد سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے اور زندگی کے عام معاملات میں زیادتی اور کمی بیشی مراد ہے۔ چھوٹی موٹی زیادتیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ صحابہ کرام کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر آپس کے حقوق میں کمی بیشی نجات کی شرط قرار پائی ہے تو پھر تو کسی کا ایمان بھی قبول نہیں ہوگا۔ بعض صحابہ کرام آپس میں اکٹھے ہوئے، چہ میں گوئیاں ہوئیں، پھر مل کر رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہم تو مارے گئے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے اس آیت کے بارے میں بتایا کہ بڑی سخت شرط لگ گئی ہے۔ پھر کہا اینا لم یظلم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہے جسے تھوڑی بہت زیادتی نہیں ہو جاتی؟ ہم سے کمی بیشی تو ہو جاتی ہے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا تم لوگوں کی پریشانی بجا ہے، لیکن تم اس آیت کے معنی غلط سمجھے ہو۔ اس آیت میں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، اس سے مراد وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ایک ظلم وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے خالق سے کرے۔ کسی انسان کا حق مارنا تو ظلم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق مارنا اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اب اگر اس آیت کا ترجمہ سامنے رکھا جائے تو بات صاف سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہ ہونے دیا تو ان کا ایمان قبول ہوگا، وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اور متقدمین کی پرانی اصطلاح میں توحید کو عدل کہا جاتا ہے۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرو۔ بہت سی روایات میں ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اپنے ساتھ سختی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ نے اس سے روک دیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدنا ابو الدرداء کے ہاں مہمان ٹھہرے تو دیکھا ان کے میزبان رات کو حسب ضرورت آرام کرنے اور اپنے گھر والوں کو وقت دینے کی بجائے ساری رات نماز میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہتے ہیں۔ اس پر سیدنا سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، آنے جانے والے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ بات کہی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے ارادہ کیا ساری زندگی رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کروں گا اور روزانہ ایک قرآن کریم پڑھوں گا۔ آپ نے اس سے منع فرمایا اور آپ نے فرمایا یہ اپنے اوپر ظلم ہے،
تمہارے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے کہ اسے خوراک اور آرام دو، تمہاری آنکھوں کا بھی آپ پر حق ہے کہ اسے نیند دو، اپنے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ خود اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرنے میں کتنی زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انصاف کرنے میں، عدل کرنے میں کتنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہر مقام پر چھپے ڈھکے جو شرک ہو جاتا ہے، اس شرک سے خود کو بچانا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے گھر کے ماحول میں بھی عدل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں جن کے حقوق میں آپ نے برابری کی۔ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ دلی معاملات میں بھی سب کو برابر قرار دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی تعلق سیدہ عائشہ کے ساتھ زیادہ تھا، لیکن ظاہری معاملات کی تقسیم تمام ازواج کے ساتھ برابر تھی۔ پھر اولاد کے معاملے میں بھی عدل کا حکم دیا گیا ہے۔ بخاری کی روایت میں کہ ایک صاحب رسول اللہ کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے رسول، میری اولاد میں سے ایک لڑکا ایک بیوی سے، جبکہ باقی دوسری بیویوں میں سے میری بیوی تقاضا کر رہی ہے کہ میں اپنی جائیداد میں سے اپنے اس بیٹے کو حصہ دوں۔ میں اسے حصہ دینے پر تیار ہوں، لیکن اس پر میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے باقی بیٹوں کو بھی جائیداد میں سے حصہ دیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ظلم پر گواہ مت بناؤ۔ چنانچہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ جس کا جو حق ہے اسے ادا کرنے کا نام عدل ہے۔ اگر ادا نہیں کیا تو یہ ظلم شمار ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے ساتھ عدل ہے کہ ہم کسی کو کسی پر فوقیت نہ دیں۔ جب کبھی کسی نبی کی امت ایک نبی کو دوسرے نبی پر فوقیت دیتی ہے تو انسانوں میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا مجھے انبیاء پر تقابل کر کے فضیلت مت دو کہ یہ بات فلاں نبی میں نہیں تھی لیکن رسول اللہ میں ہے۔ تو ایک ہے ترجیح کا درجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل تھے، لیکن ایک ہے تقابل کہ آمنے سامنے رکھ کر موازنہ کیا جائے کہ یہ بات فلاں نبی میں نہیں جبکہ فلاں میں تھی۔ اس سے اہانت کا پہلو سامنے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کے بارے میں اہانت کا کوئی بھی پہلو ہو، اس سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ عدل کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ بہت زیادہ گنجائش ہے سیلف امپروومنٹ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق میں، اپنی ذات کے ساتھ تعلق میں، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ تعلق میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ عدل پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مومن ایثار کی صفت سے متصف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، خواہ وہ غریب اور نادار ہی کیوں نہ ہو۔ ایثار کی صفت کی اعلیٰ مثال انصار نے اس وقت قائم کی تھی جب مہاجرین مدینہ آئے تھے۔ رب العزت نے انصار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور ان کے لیے جو لوگ ایمان لا کر دار ہجرت میں پہلے سے ہی مقیم تھے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ الحشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ تو مومن ہنسمکھ ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق لوگوں سے مسکرا کر ملتا ہے، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرتا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مسکرا کر ملنے کو صدقہ قرار دیا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے
مومن بندوں میں وہ زیادہ محبوب ہے جو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میدان میں کتنی امپروومنٹ چاہیے، کہاں کہاں گنجائش ہوتی ہے۔ انسان اپنا گول سیٹ کر لے تو پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مومن متواضع ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یہ مسلم کی 2588 نمبر روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ تم سب اس حد تک تواضع اختیار کرو کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے۔ تو مومن دوسروں کے ساتھ تواضع اختیار کرتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو اعلیٰ مرتبے پر ہو لیکن ادنا مرتبے کے افراد کے ساتھ گھل مل جائے، صاحب فضیلت ہو لیکن عام لوگوں سے دور نہ ہو، فضیلت والا ہو لیکن لوگوں سے اپنی فضیلت اور برتری کو چھپائے، افضل ہو کر خود کو معمولی ظاہر کرے، عالم ہو کر خود کو طالب علم بتائے، نیک ہو کر خود کو گناہ گار ظاہر کرے، فرما بردار ہو کر بھی خود کو سیاہ کار بتائے۔ تواضع دراصل انسان کے اندر موجود کبر اور غرور کی ضد ہے۔ تواضع سے انسان کے اندر کی سرکشی دم توڑتی ہے۔ تواضع انسان کی معاشرتی زندگی میں ایک لطافت پیدا کرتی ہے۔ تواضع چال ڈھال میں بھی نظر آتی ہے، انسان کے عمل سے بھی نظر آتی ہے، کیونکہ تواضع کی وجہ سے انسان دوسروں کو قابل احترام جانتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور انکساری کی بنا پر قیامت کے دن اولاد آدم کی سرداری کے حقدار قرار پائیں گے۔ ابھی قیامت کے دن وہ پہلے شخص ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان بڑوں کی عزت کرنے والا ہوتا ہے، اسے بڑوں کی عزت کرنی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ۔ وہ ہماری امت میں شامل نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے پیش نہیں آتا اور ہمارے علماء کا حق نہیں پہچانتا۔ مسلمان کی عیب پوشی کرنے والا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ مسلمان خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کار خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کی اس کا اجر اس نیک کام کرنے والے کے برابر ہے۔ اور مسلمان نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا ہوتا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں کہ مومن عورتیں اور مومن مرد ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ عنقریب رحم کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے خلاف شریعت کوئی بات دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زبان سے ایسا کرے، اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے ہی اس کو برا جانے، مگر یہ ضعیف ترین ایمان کا درجہ ہے۔ مسلمان احسان کا اعتراف کرنے والا اور اس کا بدلہ دینے والا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس پر کوئی احسان کیا جائے
تو وہ احسان کرنے والے کے لیے جزاک اللہ خیرہ کہے تو ان الفاظ کے ذریعے احسان کرنے والے کی تعریف ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جو اس پر احسان کرے وہ آگے بڑھ کر اس کے احسان کا بہترین بدلہ دے۔ مسلمان لوگوں کے درمیان گھل مل کر رہنے والا ہوتا ہے۔ ایک مومن اپنا ایک مقصد حیات رکھتا ہے اور اس کے پاس ایک بامقصد پیغام ہے جسے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ جو کوئی اپنا پیغام رکھتا ہے اس کو اپنے اندر لازماً صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہیے اور اس راہ میں قربانیاں دینے اور تحمل اور بردباری کے ساتھ مخالفتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم۔ ایک مومن جو لوگوں سے گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کرتا ہے اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے ملنا جلنا ہی نہیں رکھتا اور ان کی تکلیف دہ باتوں پر صبر نہیں کرتا۔ یہ روایت الادب المفرد کی ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ میں یہ 939 نمبر پر ہے۔ مسلمان لوگوں سے محبت کرنے والا اور ان کا محبوب ہوتا ہے۔ ایک مومن لوگوں سے محبت کرنے والا اور ان کا محبوب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن وہ ہے جو لوگوں میں مانوس ہوتا ہے اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی خیر نہیں جس میں الفت نہ ہو، جس کی ہم نشینی میں دوسرے سکون محسوس نہ کریں۔ مسلمان جھوٹ سے گریز کرنے والا ہوتا ہے۔ جھوٹ دراصل ایمان کے مخالف ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ جھوٹی بات کہنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے کنارہ کش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی راہ پر لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم کی کتاب البر والصلہ کی روایت ہے۔ سچا مسلمان وہ ہے جو بدگمانی سے دور رہتا۔ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سب سے بڑی کذب بیانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گمان کرنے کو قابل مواخذہ جرم قرار دیا ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انجانے میں ہم سے کون سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور کون سے گمان ہیں جو خود گناہ ہیں یا گناہ تک لے جاتے ہیں۔ اس میں پہلی بات آتی ہے بے بنیاد خیالات۔ رب العزت نے فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اگر آنکھ نے غلط دیکھا، کان نے غلط سنا یا دل نے غلط سوچا تو سارے ہی مجرم ہیں۔ پکڑ اسی بنیاد پر ہوگی، کسی کے بارے میں بے دلیل کوئی بری بات سوچنا غلطی ہے، اس غلطی پر بحث پرس ہونے والی ہے۔ تو چونکہ ہمارے گمان بے بنیاد ہوتے ہیں، اس وجہ سے عام طور پر لوگ یہ نہیں جان پاتے کہ کون سا گمان گناہ والا اور کون سا نہیں۔ جب تک کسی کے سامنے حقیقت کھل نہیں جاتی، یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس نے صحیح سوچا یا غلط۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا
کہ بدگمانی کو ترک کرو، بلکہ اس نے کہا بہت گمان نہ کیا کرو، اس لیے کہ ان میں سے اکثر غلط ہی ہوں گے۔ تو بدگمانی جو بہتان کی شکل اختیار کر جائے وہ گمان گناہ ہے۔ اسی طرح سے گمانوں کے مواخذے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گمان ہمارے رویوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم ان گمانوں کی وجہ سے ایسے اعمال کر ڈالتے ہیں جو اللہ کے یہاں قابل پکڑ ہوتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے بڑا عمل ناانصافی ہے۔ جو گمان اور خیالات ہمارے دل کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں، اگر ہم انہی گمانوں کی بنیاد پر اپنے بھائی کے بارے میں کوئی رائے بنا لیں تو وہ گناہ کا باعث ہے، اور اگر ہم بدگمانی سے نکل گئے، اس سے رد کر دیا، تو ہم گناہ سے بچ گئے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ نیک نیتی سے کوئی عمل کریں تو اس پر کوئی آدمی دل میں یہ بات بنا لے کہ آپ تو ریاکار ہیں، تو گویا یہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے۔ اسی وجہ سے گمان گناہ بن جاتے ہیں۔ پھر گمانوں کے تعلقات پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ہمارے تعلقات میں اہم چیز تو ہماری رائے ہی ہوتی ہے نا۔ اگر ہماری رائے کسی کے بارے میں اچھی ہوگی، ہم اس سے اچھے طریقے سے ملیں گے، اچھی نہیں ہوگی تو ہم اچھے طریقے سے نہیں مل پائیں گے۔ یہ گمان ہمارے رویوں کو خراب کرتے ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم گمان کی بنا پر دوسروں سے معاملات کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے وہ گناہ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی نے برائی کی نہیں، مگر ہم نے گمان میں ہی اسے مجرم بنا لیا، تب اس کے ساتھ ہمارا رویہ بھی خراب ہو گیا، جو بغیر کسی دلیل کے ہے۔ برے رویے کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں، اور برے رویے کی وجہ سے ہم کتنے گناہ ہیں جو مول لے لیتے ہیں۔ تو اس پہلو سے دیکھیں تو محض گمان بھی دراصل ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوتا، مگر وہ تمہارے سارے اعمال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے گمان بالعموم نیتوں کا تعین کرتے ہیں۔ ہمارے تمام گمان جنہیں ہم بدگمانی کہہ سکتے ہیں، ان کی بالعموم یہی صورتحال ہوتی ہے۔ ہم اپنے بھائی کی نیت کا تعین کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا اس لیے کیا کہ اس نے تو مجھے تنگ ہی کرنا تھا، اس نے مجھے ذلیل کرنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ استغفر اللہ۔ تو قرآن مجید نے کثرت سے گمان کرنے کو روکا ہے، کیونکہ بے بنیاد جھوٹی بات ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور کسی کے بارے میں گمان کرنا اخلاق سے گرا ہوا عمل ہے، اور اخلاقی برائی کو ہمارے دین میں گناہ کہتے ہیں۔ مسلمان راز کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ راز کی حفاظت امانت میں سے ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جس وقت میں دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور ایک ضرورت سے بھیجا۔ مجھے گھر ماں کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو ماں نے سوال کیا، دیر کیوں ہوئی؟ میں نے کہا رسول اللہ نے مجھے ایک ضرورت سے بھیجا تھا۔ انہوں نے پوچھا آپ کی کیا حاجت تھی؟ میں نے کہا یہ ایک راز ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کا راز کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر میں نے اس راز کو کسی کو بتایا ہوتا تو اے ثابت تم کو ضرور بتا دیتا۔ مسلم کی 2412 نمبر روایت ہے۔ مسلمان تکبر سے دور رہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو اور جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو لوگوں کو حقیر سمجھنا اس قدر بڑا جرم ہے
کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں چیونٹیوں کی طرح پاؤں کے نیچے مسلنے کے لیے چھوڑ دیں گے. استغفر اللہ. اور تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے مسلمان کبھی ایگوسٹک نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایگوسٹک ہے تو اسے اپنے اسلام کا جائزہ ضرور لینا چاہیے. پھر سچا مسلمان فضول باتوں سے اور کاموں سے کنارہ کشی کرنے والا ہوتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، زمین پر متکبرانہ چال چلتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے. تکبر کی چال اور اپنی ذات کی بڑائی، اس سے فضول کیا کام ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان اپنے آپ کو لغو اور لاعانی باتوں سے بچا کے رکھتا ہے، ایسے کاموں سے بچنے والا ہوتا ہے. رب العزت نے فرمایا وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کہ وہ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں. پھر مسلمان دغا بازی اور دھوکہ دہی سے دور رہتا ہے. دھوکہ اسلام سے بالکل اپوزٹ چیز ہے. مسلمان کبھی دغا نہیں دے سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہم پر ہتھیار اٹھائے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہر غدار کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، کہا جائے گا یہی ہے فلاں کی غداری. پھر مسلمان ریاکاری سے دور رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شریک کیے جانے والے تمام شرکاء میں سب سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں. اگر کوئی آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے جس میں میری خوشنودی کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اس کے ٹھہرائے ہوئے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. یہ مسلم کی 2985 نمبر روایت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک عمل اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حقیقت لوگوں کو سنوا دیتے ہیں. اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی حقیقت دکھا دیتے ہیں. پھر مسلمان صلح کروانے والا ہوتا ہے. رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. مسلمان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرتا ہے، جو خیر کے لیے بھلی بات پہنچاتا ہے یا بھلی بات کہتا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بات نہیں سنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کرنے کی اجازت دی ہو، سوائے 3 مواقع پر. یعنی جنگ میں لوگوں کے درمیان صلح کروانے میں، اور شوہر کی بات اس کی بیوی اور بیوی کی بات اس کے شوہر کو بتانے میں. مسلم کی 6633 نمبر روایت ہے. پھر مسلمان کسی مسلمان کا مذاق اڑانے والا نہیں ہوتا، وہ کسی کا بھی مذاق نہیں اڑاتا. رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں،
اور نہ ہی ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارو۔ ایمان کے بعد گناہ میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ برے اعمال میں قطعی برا عمل اپنے مسلمان بھائی یا بہن کو حقیر سمجھنا ہے۔ مسلمان تکلف سے گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے تکلف اور تصنع سے مبالغہ آمیز گفتگو کرنے والوں کے ساتھ رسول اللہ سے زیادہ سخت کسی دوسرے کو نہیں پایا، اور آپ کے انتقال کے بعد ان لوگوں کے ساتھ سیدنا ابو بکر سے زیادہ کسی دوسرے کو سختی کے ساتھ پیش آتے نہیں دیکھا۔ اور میرا خیال ہے کہ روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ لوگ سیدنا عمر سے خوف کھاتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے 5000 نمبر پر۔ مسلمان سوال سے گریز کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو ایک یا دو کھجور یا ایک یا دو لقمے لے کر لوٹ جاتا ہے، بلکہ زیادہ مستحق مسکین وہ ہے جس کی غیرت اس کو دستے سوال دراز کرنے سے روکتی ہے۔ بخاری کی 4539 نمبر روایت ہے۔ مسلمان غیبت، چغلی، بہتان اور بد زبانی سے خود کو بچانے والا ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ چنانچہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر مسلمان حسد اور کینہ سے خود کو بچانے والا ہوتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی عدم موجودگی میں کردار کشی سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ حق سمجھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 28086 نمبر پر۔ مسلمان نفاق سے اجتناب کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک ایمان والا سچا، صاف گو، صاف دل اور قول و فعل کے اعتبار سے کھرا ہوتا ہے۔ وہ دھوکہ، فریب، چاپلوسی اور چکنی چپڑی خوشامدانہ باتیں نہیں کرتا، اور نفاق سے کوسوں دور رہتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے دین کی تعلیم سے خوب واقف ہوتا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ نفاق حرام ہے اور بدترین اخلاقی برائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نفاق اور مداہنت جیسی پستی میں گرنے سے بچایا ہے۔ جب بنی عامر کے لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کی تعریف اور مدح بیان کرتے ہوئے کہا، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ نے فرمایا، آقا اللہ تعالیٰ ہے۔ تب انہوں نے کہا، آپ ہم میں افضل اور اعظم ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو جو تم کہنا چاہتے ہو، پوری بات یا اس کا کچھ حصہ، لیکن شیطان کے آلہ کار نہ بنو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرا مرتبہ اس سے زیادہ بڑھاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو فائز کیا ہے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ روایت ہے حیات الصحابہ کی، اور پیج نمبر 99 ہے، والیوم 3 ہے۔ مسلمان جن سے مخالف کی مشابہت سے بچنے والا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اپنی اسلامی شناخت پر فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ کبھی مخالف جنس کی مشابہت اختیار نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا حلیہ بنائے رہتی ہیں۔ یہ بخاری کی کتاب اللباس کی روایت ہے 5885 نمبر پر۔ ہر مسلمان اخلاق حسنہ کا خوگر ہوتا ہے، راست گو ہوتا ہے، کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتا، خیر خواہی کرتا ہے، خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کرتا ہے، حیاداری سے متصف رہتا ہے۔ ہر مسلمان بہتان بازی اور عیب جوئی سے دور رہتا ہے، اپنے فیصلے میں
عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، کبھی ظلم نہیں کرتا، جس سے محبت نہ بھی ہو اس سے بھی انصاف کرتا ہے، کسی کی مصیبت پر کبھی خوش نہیں ہوتا، بدگمانی سے اجتناب کرتا ہے، غیبت اور چغلی سے اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، بد زبانی سے اجتناب کرتا ہے، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کریم اور سخی ہوتا ہے، عطیہ دے کر احسان نہیں جتلاتا، فراخ دل ہوتا ہے، کسی سے حسد اور کینہ نہیں رکھتا، نام و نمود اور ظاہر پسندی سے دور رہتا، غلف اور تکلف سے اجتناب کرتا ہے، اس کی شخصیت لوگوں کے لیے محبوب اور پسندیدہ ہوتی ہے۔ مسلمان الفت کرنے والا ہوتا ہے اور الفت پانے والا ہوتا ہے۔ مسلمان خندہ پیشانی سے پیش آنے والا ہوتا ہے، ہنس مکھ طبیعت رکھتا ہے، دلوں میں خوشیاں داخل کرتا ہے۔ ہر مسلمان تکبر اور نخوت سے بچ کے رہتا ہے، اپنے لباس اور اپنے رویوں میں معتدل رہتا ہے، اعلیٰ اور بلند امور کا اہتمام کرتا ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اپنے سچے ایمان کی وجہ سے، اپنی عادتوں کو اسلامی پیمانوں اور سانچوں میں ڈھالتا ہے۔ مسلمان کسی دوسرے کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہوتا، کبھی اپنے سی عمر میں بڑے لوگوں کی تعظیم کیے بغیر نہیں رہتا، کسی دوسرے کے گھر میں نہیں جھانکتا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو حق کی دعوت نہ دیتا ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام نہ کرتا ہو، صالح لوگوں سے میل جول نہ رکھتا ہو۔ مسلمان احسان کی قدر کرتا ہے، اس پر شکریہ ادا کرتا ہے، بیماروں کی تیمارداری کرتا ہے، میت پر کبھی نوحہ خوانی نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا خوبصورت دین دیا ہے، جو اس کی پابندی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ مسلمان اسلامی کردار کو اختیار کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو اپنے دین پر قائم رکھنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون کا پابند سمجھتا ہے۔ وہ ایمان سے لے کے عبادت تک، اخلاق حسنہ سے لے کے حسن معاملہ کرنے تک اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صالح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں معاشرتی تعلقات اور رابطوں میں ایک ترقی پسند مسلمان کی طرح دور اول کے انداز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گھٹیا رویوں سے بچا لے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پسماندگی اور تنزلی کا شکار ہیں، کیونکہ انہوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی غیروں کی فکری اور نفسیاتی پیروی کرے اگر وہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہو، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہو؟ اپنے دین کو پہچانیے، اپنی شخصیت کو اسلام کے مطابق ڈھالیے، اپنے رب کے پسندیدہ بن جائیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ظاہر اور باطن میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذات کو کس طرح سے ایکسیلنس کی طرف لے جا سکتے ہیں، کیسے اپنے رب کو منا سکتے ہیں، کیسے ہر دکھ اور تکلیف سے نجات پا کر اپنے رب کی مدد پا کر نجات پا سکتے ہیں، کیسے اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں،
تاکہ ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے اسپاؤس سے اور اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے، جن کے بارے میں اس نے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔